الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں بیوع اور تجارت سے متعلق دروس کا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے، جس میں ہم شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی کتاب الشرح الممتع علی زاد المستقنع پڑھ رہے ہیں. تو اس میں بعض ممنوع بیوع کا ذکر شروع ہوا ہے، جس میں مؤلف کہتے ہیں وَلَا يُبَاعُ حَمْلٌ فِي بَطْنٍ وَلَبَنٌ فِي ضَرْعٍ مُنْفَرِدَيْنِ. غرر کی وجہ سے بعض بیوع ممنوع ہیں، تو جہاں جہاں غرر پایا جاتا ہے وہ ممنوع ہے. معلوم ہونا چاہیے کہ کیا بیچا جا رہا ہے اور کیا خریدا جا رہا ہے. یہ چھٹی شرط اسی پر گفتگو ہو رہی ہے. تو اگر پیٹ کے اندر حمل ہے، کسی بھی جانور کے پیٹ میں حمل موجود ہے اور اس کو کوئی شخص فروخت کر رہا ہے تو وہ بیچنا درست نہیں ہوگا منفرد طور پر، یعنی صرف حمل بیچا جائے اور اس کو جانور کو نہ بیچا جائے. حمل جس جانور کے پیٹ میں ہے اس جانور کو نہ بیچا جائے، صرف حمل کو بیچا جائے تو یہ درست نہیں ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دھوکے والی بیع سے منع فرمایا ہے، اور یقیناً اس میں دھوکہ ہے. وہ حمل کیسا ہوگا اور ایک ہوگا کہ زیادہ ہوگا، اگر جو ہے تندرست ہوگا، بیمار ہوگا، جو ہے مادہ ہوگا، نر ہوگا، کس طرح کا حمل ہے یہ کچھ پتہ نہیں ہے. وہ پیدا ہوتے ہی مردہ پیدا ہوگا، زندہ پیدا ہوگا. تو بہت ساری جہالت اس میں موجود ہے، بہت قسم کی عدم واقفیت، نامعلوم ہونا بہت ساری چیزوں کا اس میں موجود ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے عموم میں یہ بھی داخل ہے. آپ نے جب کہا کہ ہر وہ بیع جس میں دھوکہ اور فریب ہے وہ ممنوع ہے، تو اس کے عموم میں یہ بھی داخل ہے. اور خصوصی طور پر ایک حدیث میں اس کی ممانعت بھی آئی ہے، جس میں ہے نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شراء ما فی بطون الانعام حتی تضع، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے پیٹ میں جو حمل ہے اس کے بیچنے سے منع کیا ہے یہاں تک کہ ولادت ہو جائے. لیکن چونکہ یہ حدیث ضعیف ہے اس لیے وہ صحیح حدیث کافی ہے بیع غرر والی. اسی طرح سے ایک صحیح حدیث اور بھی ہے نہا عن بیع حبل الحبلہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبل الحبلہ والی بیع سے منع کیا. وہ کیا ہوتا تھا؟ جاہلیت میں ایک طریقہ تھا کہ وہ لوگ کسی اونٹ کو خریدتے تھے یا اونٹنی کو خریدتے تھے تو کہتے تھے کہ اس اونٹنی کے پیٹ میں جو بچہ ہے جب وہ پیدا ہو جائے گا اور پھر اس سے جب اگلا بچہ پیدا ہو جائے گا تب پھر ہم اس کا پیسہ دیں گے. تو ظاہر بات ہے اس میں بہت سارا غرر موجود ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیع سے منع کر دیا. اسی طرح سے تھن کے اندر جو دودھ ہے، جب تک تھن میں موجود ہے تب تک اس کو بیچنا منفرد طور پر، صرف اسی دودھ کو بیچنا، جانور کو نہ بیچنا، تو یہ بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ مجہول ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے تھن کا دودھ خرید لیا، اب اس کے بعد آپ دوہنے جب جا رہے ہیں تو جانور آپ کو دوہنے ہی نہ دے، یا تو لات مارے یا سینگ مارے یا کسی طرح سے آپ کو بہرحال آپ جانور کے قریب نہ ہو سکیں اور دوہ نہ سکیں. تو ایک تو وجہ یہ ہو گئی. دوسری وجہ یہ ہو گئی کہ چلو جانور دوہنے کے لیے تیار ہو گیا کہ اسے دوہ لو، لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ کتنا دودھ اس میں نکلے گا، کتنا دودھ اس سے نکلے گا، یہ بھی مجہول ہے. تو اس لیے جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے یہ بیع بھی ممنوع ہے. تو تھن کے اندر جو دودھ موجود ہے وہ نہیں بیچا جائے گا، وہ بیع درست نہیں ہے. صبر کر لے آدمی، تھن سے باہر نکل آئے اور اس کے بعد میں پھر اس دودھ کو خرید لے، اسی میں سلامتی ہے، اسی میں خیر ہے. اس کے بعد میں
جو یہ کہا کہ منفرد طور پر انہیں نہیں بیچا جائے گا، یعنی اگر تابع کر کے بیچا جائے تو ٹھیک ہے۔ تابع کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے جب اونٹنی کو بیچ دیا تو اونٹنی کے تھن میں جو دودھ تھا وہ بھی بک گیا، تو اس کے تابع ہے، وہ بک گیا۔ اسی طرح سے آپ نے اونٹنی کو بیچا اور اس کے پیٹ میں بچہ بھی تھا، وہ بھی ساتھ میں بک گیا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تابع ہو کر کے وہ اگر بکتا ہے، بیچا جاتا ہے تو وہ جائز اور درست ہے، لیکن منفرد طور پر صرف اسے بیچا جائے، یہ شکل بھی اسی میں آئے گی کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ اونٹنی میں بیچ رہا ہوں اور اس اونٹنی کے پیٹ میں جو بچہ ہے اسے بھی بیچ رہا ہوں، پھر اس کے لحاظ سے قیمت متعین کرے، تو ایسی صورت میں بھی یہ بیع درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ گویا اس کو منفرد کر دیا، اونٹنی کو مستقل اور اس اونٹنی کے حمل کو مستقل، تو اس لیے یہ بیع درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ منفرد طور پر تابع ہو کر کے بیچنا درست ہے۔ اسی لیے علماء نے ایک قاعدہ اس سے مستنبط کیا ہے، یثبت تبعا ما لا یثبت استقلالا، کہ بعض چیزیں مستقل طور پہ تو ثابت نہیں ہوتی لیکن تبعاً ثابت ہوتی ہیں، کسی کے اتباع میں، کسی کے ساتھ لگ کر کے وہ ثابت ہو جاتی ہیں، یعنی جیسے حمل، پیٹ کا بچہ بیچا جا سکتا ہے، جب اس کی ماں کو بیچا ساتھ میں وہ چلا گیا، وہ بک گیا، تو یہ تبعاً تو جائز ہے، لیکن مستقل طور پر اگر کوئی حمل کے بچے کو بیچتا ہے تو وہ ناجائز ہے۔ تو اسی بنیاد پر ایک عمومی قاعدہ اہل علم نے مستنبط کیا، یثبت تبعا ما لا یثبت استقلالا۔ اس کے بعد میں پھر تیسری مثال دی جن چیزوں میں غرر ہے اور جو بیوع ممنوعہ کی جو ممنوع ہے، کیونکہ بیع میں اصل یہی ہے کہ احل اللہ البیع، اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا، تو اصل یہ ہے کہ سارے بیوع حلال ہیں سوائے اس کے کہ جن کی حرمت معلوم ہو جائے، تو جس میں غرر ہو وہ ممنوع ہو جاتا ہے۔ تو اس میں سے ایک مثال اور بھی ہے، وَلَا مِسْكٌ فِي فَأْرَتِهِ، اور نہ ہی مشک جو کہ اپنی تھیلی میں موجود ہو، اپنی تھیلی میں موجود ہو، تو تھیلی کے اندر موجود مشک پایا جانے والا وہ بھی جو ہے نہیں بیچا جا سکتا ہے۔ کیسے؟ یہ مشک کیا ہوتا ہے؟ یہ مشک غزال سے نکلتا ہے، ہرنوں سے نکلتا ہے۔ شیخ بیان کر رہے ہیں، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، کہ ان کے استاد شیخ عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ یہ غزال، یہ ہرنیاں جب دوڑتی ہیں اور جب بہت تیزی کے ساتھ دوڑتی ہیں اور تکان کے ساتھ دوڑتی ہیں، تو ان کے پیٹ سے خون کی ایک تھیلی نکل آتی ہے، اور پھر اس تھیلی کو خوب مضبوطی سے باندھ دیا جاتا ہے تاکہ بعد میں جو خون بنے وہ خون وہاں تک نہ پہنچے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد یہ تھیلی جو الگ باندھ دی گئی تھی یہ خشک ہو جاتی ہے اور چمڑے سے الگ ہو کر کے گر جاتی ہے، پھر اسے لے لیتے ہیں۔ تو یہ جو چمڑے کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے تو اس کا چمڑا جو اوپر ہے وہ کور ہو گیا، برتن ہو گیا، اس برتن کے اندر وہ جو خون جم جاتا ہے وہی خون مشک ہوتا ہے، جو کہ دنیا کا سب سے پاکیزہ خوشبو اور سب سے عمدہ خوشبو مانا جاتا ہے۔ اور اسی موقع پر جو ہے شیخ نے متنبی کا ایک شعر ذکر کیا ہے، فَإِن تَفُقِ الْأَنَامَ وَأَنْتَ مِنْهُمْ فَإِنَّ الْمِسْكَ بَعْدُ دَمِ الْغَزَالِ۔ بادشاہ کی تعریف کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے متنبی کہ اگر آپ مخلوقات کے تمام افراد سے اگر آپ افضل ہیں، اگر آپ فوقیت لے گئے ہیں، ان سے آگے بڑھ گئے ہیں، تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ مشک یہ ہرن کے خون کا ایک حصہ ہی ہوتا ہے، لیکن سارے خونوں کو وہ فوقیت، وہ عظمت نہیں ملتی جو مشک کو ملتی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ مخلوقات میں سے ہوتے ہوئے بھی ان میں آپ کا درجہ ہے تو اس کی ایک نظیر موجود ہے۔ تو یہی شاعری ہوتی ہے کہ اس کو مثال اور نظائر اور جو ہے تشبیہ اور استعارہ اور
बलागत की ही सारी सूरतें हैं कि बात को अपने कहने के लिए कहने का अच्छा एक उम्दा अंदाज बासलीका अंदाज अपनाया जाए। तो फिर उसके बाद शेख कहते हैं कि मुअल्लिफ के कहने के मुताबिक ये बात मालूम होती है कि मुश्क को उसके चमड़े समेत, जिस चमड़े की थैली में वो बंद होता है, उस चमड़े समेत, पैकिंग समेत ये बेचना जायज नहीं है, इसलिए कि वो मजहूल है, मालूम नहीं कि उसके अंदर कितना मिश्क है कितना मुश्क नहीं। और मुश्क बहुत कीमती चीज है, अगर वजन से अंदाजा करें तो फिर पता नहीं कि वो जो थैली है वो कितनी मोटी थैली है, और अगर साइज से अंदाजा करें तो भी उसमें खतरा हो सकता है, दोनों सूरतों में खतरा हो सकता है। तो ये एक कौल है, ये मजहब हम्बली में यही कौल है। लेकिन शेख फरमाते हैं कि दूसरा कौल भी इसके मुकाबले में मौजूद है कि ये बै दुरुस्त है, ये बै दुरुस्त है। और शेख ने इसी को राजिह करार दिया है कि मुश्क अपनी थैली समेत बेचना दुरुस्त है। और दलील क्या दी है? दलील ये दी है कि ये थैली उसकी फितरी पैकिंग है, उसकी नेचुरल पैकिंग है, फितरी तौर पर वो उसका गिलाफ है, उसका कवर है, उसकी पैकेट है। जैसे आप अनार खरीदते हैं तो अनार को उसके छिलकों समेत खरीदते हैं। अब पता नहीं अनार का छिलका आप उतारें तो उसके अंदर अनार के दाने जो खाने के होते हैं कितने हों और कितने ना हों, और कितने खराब हों और कितने अच्छे हों नहीं मालूम। उसके बावजूद जो है अनार का बेचना छिलकों समेत जायज है, उसकी पैकिंग समेत, उसके बर्तन समेत जायज है। हो सकता है कि छिलका बहुत मोटा हो और अंदर दाने बहुत कम हों, और ये सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन जो तजर्बाकार होते हैं वो ऊपर से ठोंक बजा के, हाथ लगा के, छू के वो समझ जाते हैं कि कौन कैसा है, और उसी तरह से उसकी कीमत मुतय्यन करते हैं। तो इसी तरह से मुश्क का मामला भी है कि मुश्क उसी कवर के साथ पैदा होता है, और उसको उसके कवर के साथ बेचना, उसकी पैकिंग के साथ बेचना, ये दुरुस्त और जायज है। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने भी यही कौल इख्तियार किया है और कहा है कि जैसे अनार छिलके के साथ बेचा जाता है, जैसे तरबूज छिलके के साथ बेचा जाता है, उसी तरह से मुश्क भी उसकी थैली के साथ बेचना बिल्कुल जायज और दुरुस्त है, और यही राय सही है। शेख इसी को सही करार देते हैं। उसके बाद में एक मिसाल और देते हैं कि खजूर की गुठली को खजूर समेत बेचना दुरुस्त नहीं है। अगर किसी शख्स के पास खजूर है, खजूरें हैं, और उन खजूरों की गुठलियों को कोई शख्स खरीदना चाहता है, तो गुठली खजूर से निकले बगैर खरीदना दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि कभी कभी खजूर बड़ी नजर आती है लेकिन उसमें गुठली एकदम छोटी सी निकलती है, और कभी गुठली बड़ी निकलती है। तो इसलिए इसमें भी धोखा है, और एक ही खजूर के मुख्तलिफ अफराद में, अलग अलग एक ही दरख्त से निकले हुए खजूरों में, एक ही किस्म की खजूरों में हर एक खजूर की गुठली अलग अंदाज की होती है। इसलिए कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि सारी गुठलियां कैसी हैं। इसलिए खजूर के अंदर मौजूद गुठलियों को मौजूद रहते हुए बेचना दुरुस्त नहीं है। लेकिन खजूर अगर निकाल ले और उसके बाद गुठलियों को अलग जमा करके बेचे, तो फिर उस वक्त वो जहालत खत्म हो जाएगी और सामने बेची हुई चीज नजर आएगी, तो उसका बेचना जायज होगा, दुरुस्त होगा, क्योंकि अब गरर और जहालत बाकी नहीं रही। तो ये चंद मिसालें रहीं कि जिनका बेचना नाजायज है। इंशाअल्लाह बाज़ और मिसालों को और उसमें सही मसला क्या है इंशाअल्लाह हम अगले दुरूस में बयान करेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु अला नबीना वसल्लम।